وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. معزز علماء کرام اور مہمان اعظام اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، میں اپنے موضوع سخن کا آغاز سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے نور نظر، سید البشر، محبوب کبریا، محبوب رب الارض والسماوات کے نام نامی اسم گرامی سے کرتی ہوں، کیونکہ خود رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے لاڈلے محمد، زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر تیرا ذکر ہوگا، میں اس کے اوپر اپنی رحمت کی بارش برسا دوں گا. سامعین محترم، میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو کیا تھا؟ ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی اور یعنی تھی. عورتوں کا کوئی حقوق نہیں تھا، بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے، عورتوں کو ان کے حقوق مل گئے. سامعین محترم، میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے وہ امت کے لیے اتنے غمخوار تھے کہ معراج کے موقع پر بار بار اللہ رب العزت کے پاس کس لیے جا رہے ہیں؟ امت کے غم کے لیے. جب 50 نمازیں دی گئی خود تو پڑھ سکتے تھے، مگر امت کا غم اتنا تھا کہ بار بار چکر لگا رہے ہیں. حتیٰ کی کمی ہی پیشی کروا کر 5 نمازیں فرض کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے امت میں کوئی 5 نماز بھی پڑھے گا تو اس کا ثواب بھی 50 نمازوں کے برابر ہوگا. سامعین محترم، جب کوئی آدمی اس دنیا سے رخصت کر جاتا ہے تو اس کو اپنے اہل حیال کی فکر ہوتی ہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے محسن انسانیت پر. جب آخری وقت ہے تو میرے نبی کی زبان پر کیا آیا تھا کہ میرے بعد میرے امت کا کیا ہوگا؟ سامعین محترم، کل جب حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل علیہ السلام نفسی نفسی، تو میرا نبی اس وقت بھی کہے گا، یا رب امتی یا رب امتی، میرے امت کا کیا ہوگا؟ سامعین محترم، میں وہ اس محسن انسانیت کی سیرت کے کس پہلو کو بیان کروں؟ میرے محسن انسانیت کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے، اسے حور و جنت میں بیان کرتی ہے. میرے محبوب کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے، اسے انبیاء اکرام بیان کر گئے. میرے محبوب کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے، اسے اصحاب بیان کر گئے. میرے محبوب کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے، اسے شیخ الہند بیان کر گئے. شیخ الہند جنت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے جنت، تجھ میں حروف سرور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اے جنت، تو میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اگلا پروگرام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ختیجہ افضل مالگنکر.